اللهم اهدنا وسددنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم اہدنا وسددنا، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، ربک نستعین۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 145 کو پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ۔ واو اور لئن البتہ اگر اتیتا آپ لے آئیں الذین ان لوگوں کے پاس جو اوت الکتابہ دیے گئے کتاب بکل آیتن ہر طرح کی نشانی یا ہر ایک نشانی ما تبعو تب بھی نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وما انت بتابعین واو اور ما نہیں انت آپ بتابعین پیروی کرنے والے ہیں قبلتہم ان کے قبلے کی وما بعضهم اور نہیں ہے ان میں سے کچھ بتابعین پیروی کرنے والے قبلۃ بعض کے قبلے کی واو اور لئن اتبعت البتہ اگر آپ نے پیروی کی اتباع کی اہواءہم ان کی خواہشات کی من بعدی اس کے بعد ما کے جاءک آ گیا آپ کے پاس من العلم علم انکا تو یقیناً آپ اذن تب لمن الظالمین ظالمین میں سے ہو جائیں گے۔ اور البتہ اگر آپ لے آئیں ان کے پاس جو دیے گئے کتاب ہر طرح کی نشانی تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی اور نہیں ہیں ان میں سے بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والے اور البتہ اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا تو یقیناً آپ اس وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان اہل کتاب کے سامنے ہر طرح کی نشانیاں پیش کر دیں دلائل دے دیں جو مرضی نے کہہ دیں تب بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ یہود کی یہ خصلت تھی کہ وہ دلائل کے باوجود بات نہیں مانتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں، ان کا حال تو یہ ہے کہ یہ آپ کی شان جانتے ہیں، انہیں علم ہے، یہ جانتے ہیں یہ حق ہے، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ ایک اور جگہ پڑھیں گے سورہ یونس میں انشاءاللہ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون بے شک جن لوگوں کے حق میں آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے، صرف بغض عناد مخالفت سرکشی کفر یہی ان کے دماغوں میں ہے کہ ہماری امت میں کیوں نہیں آیا نبی، ہماری نسل میں کیوں نہیں آیا نبی وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ کہ ان کے پاس گو تمام دلائل آ جائیں حق کے ساتھ آ جائیں ہر طرح کی نشانیاں آ جائیں جب تک کہ یہ عذاب علیم کو نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو نہ دیکھ لیں یہ نہیں ماننے والے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرضی دلائل پیش کر دیں حق ثابت ہو بھی جائے تب بھی یہ آپ کے قبلے کو تسلیم نہیں کریں گے اور اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کے لیے بھی ممکن نہیں کہ آپ ان کے قبلے کو قبول کریں کیونکہ آپ کے پاس تو اپنے قبلے کی حقانیت پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے دلیل موجود ہے، آپ کی یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کا قبلہ ہے، آپ کو پتہ ہے یہ دین حق ہے
اور بہت کلیئر الفاظ میں آگے ہم پڑھیں گے لکم دینکم ولی دین، کہ یہ تو ان کے لیے تو ان کا دین اور تم ہمارے لیے ہمارا دین، میرے لیے میرا، تمہارے لیے تمہارا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ آپ بھی پھر ان کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ ایک اور بھی بتا دی، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ ہوتا کیا تھا کہ یہود و نصارہ سب کا قبلہ بیت المقدس، یروشلم، ہیکل سلیمانی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، لیکن اس ہیکل سلیمانی کے بھی انہوں نے پورشن کر دیے، مغربی گوشہ اختیار سنبھال لیا یہودیوں نے، کہ اور وہ مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے، وہ مغرب کی جو ہے وہ رخ کو اپنا قبلہ مانتے، جبکہ نصارہ نے مشرق کو پکڑا ہوا تھا، اور اس کی وجہ وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام نے جس مکان میں اعتکاف کیا، جہاں فرشتہ ان کے پاس وحی لے کر آیا، جہاں جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے، تو وہ چونکہ ہیکل سلیمانی کا مشرقی حصہ تھا، اس لیے آگے ہم انشاءاللہ قرآن میں بھی پڑھیں گے مکاناً شرقیہ کا لفظ آیا ہے، تو عیسائیوں نے اس مشرقی گھر والے ایریے کو اپنا قبلہ بنایا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرتے، یہ آپ کی کہاں کریں گے؟ ایک عمارت کے بھی انہوں نے 2 پورشن کر دیے، یہ آپ کو کہاں، آپ کے بتائے ہوئے قبلے کی تو بالکل پیروی نہیں کریں گے۔ لیکن ساتھ ایک وارننگ، جو مخاطب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن یہ خطاب آپ سے اور مجھ سے ہے، امت مسلمہ کو پکارا جا رہا ہے۔ اس پورشن کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اپنے قرآن میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا، تو بلا شبہ آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اب یہ معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب تو کیا جا رہا ہے، لیکن سنانا ہمیں اس اہمیت کو بتانا مقصود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو گناہوں سے پاک، جو غلطیوں سے پاک، ایسی صورت میں آپ کے اور میرے لیے اہمیت بتا دی گئی کہ نبی یا رسول بلکہ عام انسان کوئی بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ جب آپ کے پاس علم آ گیا، آپ کے پاس ایک بات کنفرم پہنچ گئی، اب آپ نے اللہ کے فیصلے کو قبول کرنا ہے، اب آپ کے پاس اسے نہ ماننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر آپ نہیں مانیں گے پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہاں مراد امت ہے۔ امت تو اپنے نفس کی خواہشات کی تابعداری کرتی ہے، لیکن چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات یا انبیاء کی ذات تو صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتی ہے، اس لیے ان سے تو یہ جرم نہیں ہو سکتا، لیکن ہمیں اس مضمون کی اہمیت بتائی گئی اور نسبت کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تاکہ آپ کی امت کانشیس ہو جائے۔ یہاں بندہ مومن کی ایک اور کوالٹی بھی بتائی گئی کہ بندہ مومن جو ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں وہ سر جھکا لے، جو حکم آئے وہیں رخ کر دے۔ ہمارا فوکس بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ ہمیں اس آیت میں ایک اصول دے دیا گیا کہ آپ نے بھی ان کے قبلے کی پیروی نہیں کرنی۔ یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی اپنے لیے نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی آپ کی اچھی بات نہیں مانتا تو آپ کنفرم کر لیں، آپ اپنے نوٹس میں یہ بات ڈال لیں کہ میں نے پھر کسی کی بری بات بھی نہیں ماننی۔ یہاں یہ جو بتایا گیا نا کہ آپ بھی ان کے قبلے کی پیروی نہ کریں، تو یہ بیسیکلی ہمیں بتانا مقصود ہے کہ اگر وہ نہیں سنتے تو تم کیوں ان کی کام کرتے ہو؟ اگر تمہاری طرف وہ نہیں آتے، مومنوں کی باتیں وہ نہیں مانتے، اسلام کی طرف نہیں آتے، تو تم اسلام کے خلاف باتوں میں ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ مل کر مسلم فیسٹیول نہیں مناتا تو آپ کیوں کسی کو کرسمس وش کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیوں کسی کے فیسٹیول منا رہے ہوتے ہیں؟ آپ کیوں اوروں کو وشز چیزوں پہ جن میں ہمارا ان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں؟ اگر آپ کی کوئی دوست ہیں، آپ کی کوئی سہیلی ہے، کوئی کلیگ ہے، اگر آپ انہیں اچھی بات کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی اچھی بات کی طرف نہیں آتے، آپ ان کی غلط چیزوں کی طرف پھر کیوں جاتی ہیں؟ یہ اصول ہے اس آیت میں ہمارے لیے کہ آپ نے پھر ان کے پیچھے نہیں چلنا۔ اگر آپ ایسا کریں گے پھر آپ ظالموں میں شمار ہوں گی، کیونکہ یہاں ان کی یہود کی ایک خصلت بتائی گئی کہ یہود ایسے تھے جو ایک دوسرے کے قبلے کی بھی پیروی نہیں کرتے تھے، خود بھی لڑتے رہتے،
مریم علیہ السلام کی وجہ سے وہ جو نصارہ تھے وہ بیت الحم کی طرف رخ کرتے، جبکہ یہود کیا کرتے، وہ مغربی حصے کی طرف رخ کرتے، حالانکہ دونوں کا رخ تو بیت المقدس کی طرف ہی ہوتا، لیکن اس کے باوجود ان کی سمت غلط ہو جاتی۔ تو اور یہود کے بارے میں تو قرآن پاک میں آتا ہے کہ ان کے تو دل ہی آپس میں نہیں لگتے، ان کے تو دل ہی آپس میں ایک ساتھ نہیں، یہ تو پھٹے ہوئے ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ کے الفاظ آئیں گے کہ ان کے تو دل ہی آپس میں ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے لیے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت نہیں، تو یہ آپ کے دین کو کہاں مانیں گے، یہ آپ کے قبلے کی طرف کیوں آئیں گے؟ تو قبلہ تو کعبہ ہی ہے، ہم سب نے تو کعبے کی طرف ہی رخ کرنا، لیکن ہم نے دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی۔ اور یہاں یہ جو لایا نا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اگر آپ خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، آپ کے پاس ایک اتھینٹک بات آ گئی، آپ کے پاس ایک علم والی بات آ گئی، اور آپ پھر اس علم والی بات کو نہیں مانتے، تو یہ بھی پھر آپ کے لیے نقصان دہ چیز ہے کہ آپ کے پاس علم آ گیا۔ اس کو ظلم سے تعبیر کیا گیا۔ ظلم یہ ہے کہ آپ جانتے بوجھتے ایک بات اور آپ کو پتہ ہے یہ بات صحیح ہے اور آپ اس پہ عمل نہ کریں، یہ ظالمین کا رویہ ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو حد سے بڑھ جاتا ہے، جو زیادتی کر دیتا ہے، تو یہ زیادتی ہی ہوگی کہ آپ کو پتہ لگا ایک بات، آپ کے پاس علم آ گیا، لیکن آپ نے اپنی ذاتی خواہشات کو ترجیح دی۔ اللہ کا حکم ہے اور آپ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑے، ایسی صورت میں ظالم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسے ظالموں سے بچائے۔ اور یہ دعا کیوں مانگنی ضروری؟ تاکہ آپ اور میں یہ جان لیں کہ جو ظالم ہوگا اللہ اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار، بے شک ظالموں کے لیے تو پھر کوئی مددگار نہیں، اللہ اس کا ساتھ نہیں دے گا۔ تو ہمیشہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حب القرآن